وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم نے ہمیں منافقین کی حالت اور کیفیت کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ کَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، فرمایا منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے استوقد نارًا، جو آگ کو جلاتا ہے۔ استوقد نارًا، استوقد جو جلاتا ہے، نارن آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ جب آگ روشن کر دے ما حولہ اس کے ارد گرد کو، اس کے اطراف کو۔ جب انسان آپ فرض کریں تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، وہاں پہ آگ جلاتا ہے، اس کو ضرورت ہے روشنی کی، آگ جلاتا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول فضا روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، پروردگار ان کے نور کو لے لیتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو ظلمتوں میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے، لا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا منافقین کی مثال ایسے ہیں، منافقین ایسے ہیں۔ دیکھیں بہت خوبصورت مثال ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور کیا ہے؟ وہ پروردگار نور ہے۔ اور مومنین کے لیے بھی احادیث میں موجود ہے، المومن ینظر بنور اللہ، مومنین اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ پروردگار ان کو ایسی بصیرت عطا کرتا ہے جس سے وہ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ منافق نور کی بجائے نار سے استفادہ کرتا ہے۔ نور اس سے اگر دیکھے تو وہ ہدایت پائے، اور نور اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے تو زمین و آسمان منور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آگ کی روشنی سے چاہتا ہے کہ ظلمتوں میں سفر طے کرے۔ اس دنیا کا جو مشکلات کا نظام ہے، سختیوں کا نظام ہے، اس کو یہ اس کی روشنی آگ کے ذریعے یہ چاہتا ہے، آگ کے ذریعے اپنے ارد گرد کے ماحول کو یہ منور کرنا چاہتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جیسے وہ آگ کو جلاتا ہے تو اس کے ارد گرد دیکھیں تھوڑی سی فضا منور ہوتی ہے، ما حولہ اس کے ارد گرد۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، کتنی مشکل سے اس نے اس آگ کو جلایا ہوگا، لیکن پروردگار کیا کرتا ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، ایک یہ کہ اس کے آگ جلانے کے بعد پروردگار اس کا نور سلب کر لے، اب آگ تو روشن ہے لیکن اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اس آگ کا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ہوا آندھی چلے اور اس آگ کو بجھا دے، اور اتنی محنت سے جو اس نے آگ جلائی تھی تاکہ راستہ دیکھے وہ نور ختم ہو گیا۔ وَتَرَكَهُمْ، یہ پہلے ظلمتوں میں تھا، اب بھی ظلمتوں میں ہے۔ تو منافق اس طرح سے ہوتا ہے، منافق نور الہی سے نہیں دیکھتا، یہ نار میں ہوتا ہے۔ اس کے سارے کام، کیونکہ یہ معاشرے میں آگ لگانے کے درپے ہوتا ہے، یہ اسی سے اپنی روزی کماتا ہے، یہ اسی کے ذریعے اپنے اہداف تک پہنچتا ہے۔ لہذا اس کی مثال اس شخص جیسی دی ہے۔
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پھر خوبصورت اس کی جو ہمیں شناخت کروائی ہے پروردگار عالم نے، فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ منافق سنتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ منافق دیکھتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ منافق بولتا نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم نے کیوں فرمایا منافق بہرا ہے؟ یعنی وہ حق بات نہیں سنتا، اس میں بولنے کی طاقت ہے، قوت گویائی ہے اس میں، لیکن حق بات اس کی زبان پہ نہیں آتی۔ کیوں اندھا ہے؟ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے منافق، بالآخر آتا جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے شیطانوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، مومنین کے صفوں میں آتا ہے، کیوں اندھا ہے؟ حقائق کو نہیں دیکھ رہا۔ فہم لا یرجعون، اس وجہ سے وہ واپس نہیں لوٹتے، کیونکہ انہی حقائق کو سن کر، حقائق کو دیکھ کر انسان واپس پلٹتا ہے، انسان واعظ و نصیحت لیتا ہے۔ جب ان چیزوں سے وہ فائدہ نہیں لیتا تو وہ پھر واپس بھی نہیں پلٹتا۔ ایک اور مثال خوبصورت دیا ہے منافقین کی، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے جیسے آسمان سے موسلادھار اور سخت بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہوں، ورعد اس میں کڑک ہو، وبرق اور اس میں چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم اور یہ اپنی اس کڑک، اس چمک، اس گرج کے خوف سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، ان بجلیوں کی کڑک اور گرج کے ڈر سے، موت سے خائف ہو کے یہ کیا کرتے ہیں، کہیں یہ بجلی ان پر نہ آ کر پڑ جائے اور یہ کہیں جل نہ جائیں، راکھ نہ ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بچنے کا انداز دیکھیں، بجلی سے بچنے کے لیے، اس کی گرج اور چمک سے بچنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم۔ انسان اگر موت سے بچنا ہو تو وہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ اپنے کان بند کر لیتے، انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی ان کی بے وقوفی کی علامت ہے، یہ بھی ان کی سفاہت ہے کہ کانوں میں یہ ان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ فقط یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کانوں میں انگلیاں ڈالیں تو ان تک آواز نہیں پہنچے گی، لیکن پھر بھی بجلی ان پہ گر سکتی ہے۔ لہٰذا واللہ محیط بالکافرین، فرمایا کافروں کا پروردگار احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں منافقین کو پروردگار نے کافر کہا ہے۔ یہ کون سی بجلیاں ہیں؟ یہ آیات الہی کی بجلیاں ہیں، یہ احکام خداوندی کی بجلیاں ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں جو آیات آ رہی ہیں یہ ان پہ بجلی کی طرح برستی ہے، جو ان کی منافقت کو، جو ان کے اندر کے حالات کو رسول اللہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ارادے رکھتے ہیں، ان کے یہ خطرناک عزائم ہیں، اس سے متوجہ کیا جا رہا ہے ان کو، لہٰذا یہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم ان کی بصارت کو سلب کر لے، اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑا روشنی ہوتی ہے، جب فضا منور ہوتی ہے، مشوا فیہ یہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر ظلمتیں چھا جاتی ہیں، قاموا یہ پھر رک جاتے ہیں۔ یعنی ان کو اسی سے، جیسے ایک شخص ایک اندھیرے میں ہے، اندھیری فضا میں ہے، بجلی چمکتی ہے، اس کو تھوڑا سا نظر آتا ہے، وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے، پھر جب وہ چمک ختم ہو جاتی ہے پھر یہ رک جاتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے۔ یہ تھوڑا سا اس دوسری مثال میں بعض علماء نے فرمایا کہ دوسری مثال میں ان کی اجتماعی حالت کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلی مثال جو تھی مثلہم کمثل الذی، یہاں منافق کی انفرادی حالت تھی، اور دوسری مثال میں او کصیب من السماء، اس کے بعد یہ اس کی اجتماعی حالت ہے۔ یہاں پہ ان کی حالت کیا ہے؟ جب تھوڑی سی بجلی کی چمک آتی ہے، تھوڑا سا ان کو نور ملتا ہے، یہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا حق کی طرف آنا چاہتے ہیں،
چند قدم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نور ختم ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ ان کو اپنے شیطان گمراہ کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے جو بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں، لہٰذا پھر یہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب پھر اندھیرا ہوتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر پروردگار چاہتا، پروردگار میں یہ قدرت ہے کہ پروردگار اگر چاہتا تو ان کی سماعت کو ختم کر دیتا، ان کی بصارت کو ختم کر دیتا۔ پروردگار میں یہ بھی قدرت ہے کہ اصلاً ان کی آنکھیں لے لیتا پروردگار، ان کی سننے کی طاقت لے لیتا۔ ابھی تو ان کی آنکھیں ہیں، حقائق کو نہیں دیکھ رہے، ابھی ان کی سماعت ہے لیکن حق بات نہیں سن رہے، لیکن پروردگار کی یہ بھی قدرت ہے کہ ان سے ان کی آنکھیں سلب کر لے، ان کی سماعت سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن پروردگار ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی سماعت بھی ٹھیک رہتی ہے، ان کی بصارت بھی ٹھیک رہتی ہے، یہ ان کا امتحان ہوتا ہے، اور پروردگار ان کو اس ذریعے سے ڈھیل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ گمراہی کی آخری مرحلے اور آخری سٹیج پہ پہنچ جائیں تاکہ وہاں سے یہ گریں۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں منافقین کی چالوں کو سمجھنے اور آج کے دور میں بھی ان منافقین کے جو پروگرامز، ان کے منصوبے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔